کو نیند آتا ہے افکاروں بے شک جڑا پرہیزگار اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا وہی تے کسی بھی عزت کے نال بندہ معزز نہیں ہو جاتا کوئی بندہ کبھی نہ میں تینوں فلاں عزت دیتی نہیں کوئی نہیں دے سکتا اس طرح ذلتاں سب اللہ کو اختیار جن چاہے وہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں جن چاہے عزت کا تاج اپنے سر پہ رکھتے ہیں یہ مالک کی تقسیم ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ مدینہ طیبہ کو چلے اور مکہ المکرمہ پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے بیعت ہوئے اسلام قبول کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر دو چیزوں پر بیعت ہو ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے توقع اور غرض نہیں رکھنی اللہ کا خوف اختیار کرنا کیونکہ کسی اور سے ڈرنے کی حاجت نہیں دوسرا یہ کہ لا یخافون لومۃ لائم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھنا اللہ کا بھروسہ بیعت ہونے تو بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام نے کو اجازت لی کہ میں حرم کعبہ چاہ گیا جب حرم کعبہ چاہیا کہ آ کے میں دیکھا کہ کفار اور مشرکین کے الگ الگ جتھے بیٹھے سے گروپ بیٹھے سے اور انہوں جو گفتگو کر رہے سے اپنے حال حوال کر رہے سے کہتے میں خانہ کعبہ کے بالکل نال ٹیک لگا کے بلند آواز نہ میں کیا جو ہے قریش یاد رکھو میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن چکا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آیا ہوں مجھے تم سے کوئی خوف نہیں آپ فرماتے کہ یہ کل میں یہ کل وہ جو پوری نہیں سی ہوئی کہ تمام کفار پھر یک وقت ایسے ڈوب پہ اتنا کو ماریا آپ کے انگ انگ جو خون نکلنا شروع آپ بے ہوش ہو گئے جب بے ہوش ہو گئے تو اس دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے انہوں نے فوراً کیا ہے گروہ قریش ہے جس بندے کو مار رہے ہو اگر یہ مر گیا تو دوسری دیکھ لو مال تجارت ملک شام سے لے کے جانا تے بنو غفار قبیلہ رستے چ مدینہ طیبہ دے کولوں ہی رستہ گزرتا شام دا تے جتھے ملک شام واسطے جانا بنو غفار قبیلہ اوتھے موجود ہے اگر یہ بندہ مر گیا تے انہوں نے تانوں تجارت بھی نہیں کرن دینی تہاڈا کوئی قافلہ تجارت والا نہیں جان دینا تسی اپنے حال تے رہ کرو اپنی تجارت خراب نہ کرو اپنی تجارت کی خاطر انہوں چھوڑ کے چلے گئے آپ ہوشیت سے آئے آپ فرماتے تکلیفاں کے مظاہر سنیاں پر جڑا لطف آیا نا میں نے وہ لطف کا جڑا دوبارہ مزہ نیٹ نہیں کیتا تو میں رات گزرن کا انتظار کیتا کاش کے رات گزرے سویرے پھر اسی طرح کفار آ کے بیٹھن میں ایک بار پھر اسی طرح کروں کہتے حالانکہ انگ انگ میرا دکھ رہا سی جگہ جگہ تو خون تپک رہا سی اس کے باوجود کہتے کہ میں آپ زمزم کے نال اپنے زخموں کو صاف کیتا دھوتا اس کے بعد رات ساری میں سو نہیں سکیا صرف اس خاطر نہیں کہ تکلیف سی اس خاطر کہ یا کیڑا وقت ہوئے کہ میں چھیتی چھیتی دوبارہ اعلان کروں اس لیے کہ میں جس گل کی بیعت کی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لا یخافون لومۃ لائم تو کسی بھی ملامت کرنا دے اپنی ملامت کو وہ تو خوف کر دے نہیں لہٰذا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیعت ایک بار پھر اس خاطر دوبارہ پھر حاضر ہو پھر اسی طرح دیکھیں کفار آ کے اپنے گروہ تر گروہ بیٹھے اپنی اپنی ٹولیاں بیٹھ کے اپنے حال حوال کرنا لگتے آپ اٹھ کے آیا میں گروہ ہے کفار تمہیں پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں دین اسلام کا اس وقت دائی ہوں بس یہ کہہ دیر تھی پھر وہ پڑھنی شروع اتنا ماریا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لے اور میں گروہ کفار کچھ خیال کرو ایک وہی بندہ وا بنو غفار قبیلے کا جتوں تسی اپنے تجارتی قافلے لے کے جانے ہیں یہ گل تسی اپنے تجارتی قافلے نہیں لے جا سکتے انہوں نے پھر خیال کیا چھوڑ دو اب ہوتے کہ اگلی رات پھر انتظار سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ ابو ذر غفاری تجھے اس لیے تو نہیں اپنایا تھا میں نے تو دار ارقم میں تجھے اسلام کی دعوت دی اور دار ارقم میں پوشیدہ طور پہ اسلام کی دعوت دی تجھے کس نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی پہلے وعدہ نہیں کیا لا یخافون لومۃ لائم کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں کہ حضور سے میں تو چیک کیتا سی کہ میں پرواہ کرتا کہ نہیں کرتا میں نے اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھا کہ میری پرواہ ہے یا نہیں ہے
لہٰذا حضور ہوں میرا یقین ہو گیا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرتے جان تو میں تو ہی ہوں. اسلام نے بڑا پسند کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عشق میں انہوں نے اس پیار میں. حضرت عثمان بن مظعون بڑے پیاری صحابی ہے رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے کہ جس ویلے میں نا اسلام قبول نہیں سی کیتا میرے چچا نے میری کفالت لی ہوئی سی. آخر آہستہ آہستہ اسلام قبول کر لیا کر کے پھر بھی چچا نے میرا پیار ہو. چچا کا روک داپ بہت زیادہ سی. چچا نے سارے کافروں کو کہا سا کہ یار بھتیجا میرا وا میرے بندیاں کسی نے حق نہیں لگا. خیر میں نے کہا جی ٹھیک ہے زار کل تھوڑا بھتیجا. ایک دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کرتی دیکھی کہ پوچھا بلال کیا کس طرح برداشت کر لی کیا لگے پتہ ہی کوئی نہیں جنہ اس مار دے وچ مزہ نا سرکار دے عشق وچ پیار دے وچ مار کھان دا جڑا مزہ کسی اور رنگ وچ مزہ ہی نہیں. کبھی میرے دل میں خیال آیا کہ بلال حبشی جگہ جذبہ رکھتی ہے تو میرے سے جذبہ کیوں نہیں. میں تو اپنے چاچے کی پناہ چاہتا سیدھے اور چلے گئے چاچا جی کو کہنے لگے چاچا جی اج تو بعد میرے تہاڈی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں. تو لہٰذا میں نا اسی طرح جینا پسند کرا گا خودداری میرے چ آ گئی ہے. چاچے نے کی کیتا جا کے ہر میں کعبہ سے اعلان کرتا کہ آج تو بعد میرا اپنے بھتیجے کا کوئی تعلق نہیں. لہٰذا جو چاہے تسی یہ کرو جو چاہے یہ کریں میرا کوئی دخل نہیں. ہاں البتہ جدوں یہ مجھے دوبارہ کہہ کر کہ میں تھوڑی کفالت چاہنا تو میں پھر دوبارہ یہ کفالت کروں. ہو چکے خود نے بدائی کا اظہار کیا زیادہ بہتر کفار میں آپ کو وہ ماریا عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نک کی ہڈی تو آپ فرماتے کہ میں نے پرواہ نہیں. اتنی تکلیف اتنے دکھ کے باوجود میں نے اتنا لطف آیا اتنا مزہ آیا. یہی وجہ کہ جڑا بندہ شہید ہونا شہادت کے وقت انہوں لطف پڑا ہو انہوں اتنا مزہ ہوگا کہ انہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرتے جاننا اجے انہوں پہلا زخم لگنا تو وہ لطف آتا اتنا لطف آتا کہ وہ بندہ اس لطف کے اندر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے کبھی اوف نہیں کرے گا. یہی وجہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس ویلے شہید میدان میں حشر کے وچ موجود ہوئے گا اللہ کریم جل والا وہ سارے معاملات تو بعد کیونکہ شہید تو ویسے زندہ ہے کہ اللہ جنت عطا کر دے گا. جنت چاہ کے جو چہرہ لٹکا کے بیٹھا ہوگا اللہ کریم جل والا فرمان گے کہ اے میرے بندے کیا تو خوش نہیں میری جنت کے دن کو عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں تیری نعمتیں بچا. لیکن وہ لطف نہیں ہے جو مجھے حالت جہاد میں آیا تھا جہاں میں میرے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے. وہاں جو لطف آیا تھا وہ لطف یہاں پہ نہیں ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے. مجھے دوبارہ بھیج میں دوبارہ شہید کیا جاؤں میں پھر واپس آؤں میں پھر واپس جاؤں پھر شہید کیا جاؤں. آخر اس نے 3 مرتبہ فرمایا کہ شہید جڑا اس وقت وہ 3 مرتبہ آرزو کرے گا میرا رب کریم بڑا بے نیاز ہے. فرمائے گا کہ اے شہید ہونے والے تجھے شہادت کے وقت جو لطف آیا تھا اگر میں یہاں پہ دے دوں پھر اللہ کریم جل والا اپنے پردے اٹھانے کے اپنا دیدار عطا کر کے وہی دیدار جڑا حالت شہادت کے دوران ہویا سی جب ان سے طرح کا دیدار نصیب ہوئے گا وہ ایسا لطف ملے گا دوبارہ جان دی آرزو ختم ہو جائے گی. کیونکہ عام روایت اتنے تک محدود ہے وہ تھے کہ بس صرف شہید ہی دوبارہ آنے کی حاجت کا اظہار کرے گا لیکن اللہ کریم جل والا فرمان کے کہ دنیا کا نظام ختم کر دے. لیکن یہ اگلا ٹکڑا جڑا ہے علماء فرماتے کہ اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ خاص طور پہ ان کی اصل وجہ کی ہوئے گی کہ وہ جڑا لطف ملیا وہ جنت واقعی نہیں ہوئے گا. لیکن جب رب کائنات دیدار کرائیں گے پھر وہ ایسا لطف ہوئے گا ایسا لطف ہوئے گا کہ پھر وہ دوبارہ جانا دوبارہ نہیں. لہٰذا تکلیفاں دکھ یہ آزمائشاں زندگی کا حصہ یہ اندر جہاں بندہ صبر کا پیٹر ہوگا انہوں لطف آنا شروع. مائی رابعہ بسری علیہ رحمہ آپ جب بیمار نہیں سی ہوں نا تو اللہ تعالیٰ نے بارگاہ چ رو رو کے عرض کر دیا سی باری تعالیٰ تو میرے نال کتنے ناراض تو نہیں ہو گیا میرے کتنے دن ہو گئے بخار ہی نہیں ہوا جنہیں بخار کی طلب کر دیا سی. اج سانوں کو چھوٹی جی تکلیف ہو جاتی ہے اسی فوراً تو پہلے کہتے تکلیف ختم ہونی چاہیے تھی ہر صورت. بے شک ڈاکٹر جتنے بھی پیسے لے لے لیکن میرے میڈیسن ایسی دے لے کہ آج ہی آرام آ جائے. لیکن یقین کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کو بخار ہوا اس نے صبر و رضا کے ساتھ ایک رات بسر کی. میرے اس امتی کی شان یہ ہے کہ صبح جب وہ اٹھے گا ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوا
ایسے ہوگا لا ذنوب علیہ، اس میں کوئی گناہ باقی نہیں. اللہ سارے گناہ ایک رات کے بخار کی وجہ سے بے نیاز ہے. جب بخشن دے آوے تو ایک گل تے بخش دے گی. اللہ کریم جل وعلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نزلہ ہو جائے انہیں بند کرنے کی کوشش نہ کرے کہ جتنا نزلہ ہوئے گا، جتنا تنقیاں ہوئے گا دماغ کا، اتنا خارج ہونی ہے، فائدہ ہو جائے گا، وہ دماغ کو جلا بخشی جائے گی. آقا علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی برا نہ کہو، یہ بھی تمہاری بہتری کی اللہ نے تکلیف. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ درد کو کبھی برا نہ کرو. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ہر نبی کو سر کا درد ہوا کرتا تھا، لہذا نبیوں کی سنت سمجھ کے سر کے درد کو قبول کرتا. تکلیفاں جتنی بھی آن ساری سنیاں لگتی ہیں پر آن ہوتے یاد دے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے تکلیف آئے گی نا تو مزہ آئے گا، تو لطف آئے گا. آپ تسی دیکھو یہ جڑے روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف آ کہ کھانا موجود ہے تسی بھوک لگی کھا نہیں سکتے، تسی پانی موجود ہے پیاس لگی یا بے داغ ہو ایک گھٹ بھی نہیں بھر رہے، حالانکہ کمرہ بھی بند ہے، فریج بھی تھوڑے کمرے کے اندر ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی کیمرہ بھی نہیں لگیا ہوا. پر جہاں کیمرہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لایا ہوا نا بندے کو احساس موجود ہے میرے آقا علیہ السلام ناراض ہو جان گے، میرا رب ناراض ہو جائے گا. لیکن اسے احساس کا نام عشق ہے. اگر اسے احساس کا دوسرا نام رکھا جائے تو عشق ہے. اگر عشق نہ ہوئے تو بندہ کبھی پیاسا رہ سکتا، عشق نہ ہوئے تو کبھی بھوکا رہ سکتا. عشق اگر نہ ہوئے تو اتنی جلدی ہوئی دھوکے وچ وہ پھر بھی روزہ رکھ کے کنک کٹ رہا ہوں یار کمال نہیں. گندم کٹنا تو آسان کام نہیں، لیکن الحمدللہ سعادت ملی. وہ دور بھی سی اس ویلے بھی پل گرمیاں ہوتی سی. ہوں تو دوبارہ سردیاں والے پاس موسم آ گیا نا. شروع سے جب گرمیاں کا آغاز سی ہونا قسم کا گرمیاں کا جس طرح ہونا آغاز ہے نا یہ دور ایک بچپن بھی آ چکا ہے. 36 سال تو بعد چینجنگ آتی ہے نا سارے، پھر اسی طرح موسم چینج ہوتے رہتے اسٹیپ بائی اسٹیپ. 10 دن کا ہر سال فرق پہنتا. اچھا خیر وہ وقت بھی سا بابا جی کے نال چھوٹے روٹین چکر چ ہوتے تھے، لیکن بابا جی نے کئی باری نال پی جانا. بابا جی کے بھلے گاؤں ہونا یعنی برسیم اور رکھ کے تو پیر چلا رہے ہوں میں پانی دین واسطے بابا جی جانا. بس کبھی لسی بنا کے لے کے جانی، کبھی پانی، کبھی شکر والا پانی شوق نال پیتے. ٹھیک ہے اس ویلے دیا بڑی پیاریاں پیاریاں غذاواں ہوئی سی. گندم اپنے ہاتھوں نہ کٹائی کرنی 94-95 تک کے ماشاء اللہ یعنی اسی تقریباً 1994-95 اس وقت تک گندم اپنے ہاتھ نہ کٹتے رہے. جنہیں اتنی گرمی چ جانا ماشاء اللہ بڑا مزہ ہوتا. تایا جی نے نال ہونا، بابا جی نے ہونا، ہاں بیٹا تو سب انی کٹو گے، میں کہنا جی میں کٹا گا، انی پیاشا کا فلاں ساری فیملی بانٹ کے کام کرنا. ہوں تک کام کیونکہ ہمت ہی نہیں رہ گئی. ادر وائز مشقتوں کے مزے اپنے سی. وہ بظاہر تکلیفاں ضرور سی لیکن انہیں مزہ ہو مطلب احساس ہوتا. ہوں کسی نے دیکھی تھا نہ کہتے سارے نام یہ چنگا بندہ. اسی طرح روزہ جڑا نا یہ بہت بڑا اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزے کی اجر کی گل آئی کہ رب کائنات نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میری خاطر میرا بندہ تکلیف اٹھا رہا، دکھ اٹھا رہا، پیاسا رہ رہا، بھوکا رہ رہا، لیکن ہر حلال چیز تو میں رکیا ہوا کہ خاطر میری خاطر. لہٰذا صوم لی وانا اجزی بہ، میں روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا ہوں. ایک الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں اس کی جزا خود ہی دوں گا. وہ کیا جزا ہے؟ رب کائنات اپنا دیدار کرو. روزے ایک افطار کے بندے کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. یعنی ایک خوشی اس وقت ہوگی جب بندہ روزہ افطار کرے، خوشی ہوتی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، بڑے مزے کا تو اس کا کھانا میسر ہے. لیکن پانی کو فوقیت حاصل ہے کھانے میں. پانی اگر کھانے کے درمیان موجود نہ ہو، سارے کھانے کے آپ کو ہیج محسوس ہوگی جب تک پانی کی موجود نہ ہو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک یہ خوشی کہ اسے جب افطاری کرتا ہے اس وقت اسے سکون ملتا ہے، فرحت ملتی ہے، اس کا دل کیا اس کا انگ انگ خوش ہو جاتا ہے. ایک وہ خوشی ہوگی جب رب کائنات اپنا دیدار کرے. لہٰذا روزے دار کو خوش نصیبہ اس لیے سحری کرتا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی المتصحرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. حالانکہ یہی آیت میرے آقا علیہ السلام واسطے ہے، لیکن علماء نے اتنے فرمایا کہ اتنے درود کو مراد اللہ کی رحمتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے درود خاص.
لہٰذا واسف علی واسف کے کولوں کسی نے پوچھا کہ اللہ دے نبی تے تسی جڑا درود بھیجدے ہو کیا اللہ دے نبی زندہ وا تہاڈا درود سنتے ہیں؟ انہیں کہا یار کیڑیاں گلاں کرتے تسی کیڑے رولے چ پے گئے؟ صرف اتنا دسو کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تو رب کہتے درود بھیج رہے ہیں؟ رب کائنات فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ اب اللہ اور اللہ کے فرشتے جب درود بھیجتے ہیں، جب نبی ہے ہی نہیں تو پھر کس پہ درود بھیجتے؟ پتہ چلا کہ نبی زندہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اپنی قبر کے اندر ہے، جس کے لیے چاہے کرم بخشی فرما دے۔ اگر کرم بخشی وہ خواب کی حالت میں فرما دے تب بھی حق ہے، اگر حالت بیداری میں دیدار کروا دے تب بھی حق ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بے شمار اپنے واقعات لکھتے تھے، اور ڈاکٹر عبد المجید ایڈوکیٹ صدیقی انہوں نے 5 جلدہ کتاب لکھی سیرت النبی بعد از وصال النبی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال تو بعد بے شمار اپنے واقعات لکھتے تھے۔ اور ڈاکٹر عبد المجید ایڈوکیٹ صدیقی انہوں نے 5 جلدہ کتاب لکھی سیرت النبی بعد از وصال النبی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال تو بعد جڑی سیرت مرتب ہوئی، یہ تمام مکاتب فکر خاص طور پہ دیوبند اہل سنت بریلوی تمام اکابرین دے خواباں نو نوٹ کرتا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب چاہے کس طرح ہم نے مدد کی تھی، کس طرح رہنمائی کی تھی، کس طرح علماء دیوبند نو رہنمائی کی تھی، کس طرح سنیاں دے علماء نو رہنمائی کی تھی۔ یار سارے تے منی بیٹھے ہیں کہ اللہ دے نبی زندہ۔ اب ہن بھی مولانا تقی عثمانی نے اس نے خواب سنایا، تے خواب کی سنایا کہ اللہ والے نو تبلیغی جماعت والے کو خواب آیا کہ اللہ نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس واسطے یہ ساری عذاب والی کیفیت یہ آزمائش اس لیے کرونا وائرس والی آئی ہے کہ میرے امتی جڑا نا میرے نالوں دور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی فحاشی چاہ گئے، ریانی چاہ گئے، کلا حاصل کیا، بہت ساری گلاں انہوں نے کی۔ میرا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک امتی دے خواب چ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دس گئے، یہ مطلب تو پکا یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کو اس گل کا علم ہے، اللہ کے نبی زندہ جاوید ہے۔ جدو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ وا تو تائیں کا احساس ہے کہ میری امتی نال کی ہو رہا ہے۔ اس وقت پتہ چلیا کہ اے خبراں یا گلاں کہ جی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں کہنا کہ ہن کتنا پتہ چل گیا سرکار کے قبر چ تیرے خواب کے اندر اللہ کے سونے نبی آ کے دس سکتے تے ہور ساڈے اللہ کے نیک بندے کے خواباں چ نہیں آ سکتے۔ مننا پائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے خواب چ بھی آ سکتے ہیں، حالت بیداری کی ملاقات کر سکتے ہیں۔ پیر منظور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے نانا جی دے شاگرد آپ بڑی پیاری گل کرتے آپ فرماتے گل ہی مکاتی میں کہ میں تمہیں کی دساں اللہ دے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب چ مینوں کنی باری ملے کہ میں شمار ہی نہیں کر سکتا، میں عمرے کنے کیتے میں شمار ہی نہیں کر سکیا۔ آپ فرماتے کہ حالت بیداری چ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ملاقات ہوئی اور کئی مرتبہ ہو چکی ہے، میں یہ بھی شمار نہیں بعض تے اللہ نے نیک بندے اس حد تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران تدریس خود مجلس کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ ایسے ایسے بے شمار واقعات امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 72 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ تو گل ایک ایسی کا منن والے ہیں، گل صرف یہ ہے اللہ کے سونے نبی کا دیدار ہوئے یا رب کائنات کا دیدار، یہ دیدار واسطے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ جی کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی ہر غیر ایسا نہیں ہے گا، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ اللہ کریم جل والا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے انہاں اکھاں چ بسا دیندے ہیں جنہاں اکھاں دے اندر حیا آ جاتا، جنہاں دے اندر حرام تو بچن والی کیفیت آ جاتی ہے۔ انسان کا تزکیہ نفس ہو جائے، دل پاک ہو جائے، نکاح پاک ہو جائے، پھر آٹومیٹکلی کرم بخشیاں ہوندیاں، پھر پردے آپ ہی اٹھ جاتے ہیں۔ لوگ تے دیوار دے پیچھے دی گل کرتے، میں کہنا تے دیواراں رہندیاں ہی کوئی نہیں، پھر پہاڑ بھی نہیں رستے چاڑ بنتے۔ پھر کی ہوتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی آپ منبر پہ بیٹھے یا خطبہ دے رہے، نال ہی کہہ رہے یا ساریہ الن جبل نحامد کنے 1500 میل کا فاصلہ، لیکن کیا یا بعض کہتے 500 میل کا فاصلہ، اللہ جانے کنا، لیکن گل یہ ہے کہ اتنے بیٹھے اشارہ دے رہے ہیں۔ وہ حضرت ساریہ جب واپس آئے پوچھا کی بنیا، کہتے کہ اگر امیر المومنین کی آواز نہ سن لے تو کفار ساڑھے تے پور کرتے اور سانو واقعی نہیں اس طرح پور کرتے۔
پتا چلیا کہ میرے مومنین نو اینی رسائی ہے تو میرے نبی نو کنی رسائی ہے منی تو سارے بیٹھے آئے میرے رولا لڑائیاں پائیاں نہ کوئی گل نہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں انہاں دا کوئی امتی نہیں چھپیا ہوا اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور چ موجود ہے اگرچہ آنا چاہن تے اپنے کسی امتی دے کول جس پر چاہن آ سکتے ہیں انہاں دی اس وقت انہاں دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقتصاد کے بارے یہ گل کہنا کہ سرکار بس قبر محدود ہے یہ میرا خیال بے وفائی تو ود محدود ہے بہرحال دو تین گلاں تمہیں سناؤنیاں سی سنا دیتی ہاں البتہ ایک حوالہ ہو دے داں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤنی کہ جس ویلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار دے واسطے حاضری واسطے جاتی چونکہ آپ کے حجرہ انور چ آپ کا مزار سی جس ویلے میں مزار شریف کی حاضری نہیں جاتی تو میں روٹین کے مطابق چلی جاتی سی جس طرح آپ گھر چ رہتے لیکن جس طرح جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے حالانکہ ہے قبر مبارک لیکن آپ فرماؤنی کہ میں باقاعدہ باپ پردہ ہو کے جاتی سی کہ میرے ابو موجودہ میرے سر کا ایک بال بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے اچھا جدو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پر انوار اتنے بن گیا فرماؤنی پھر مکمل حجاب کر کے میں جاتی سی پتہ چلیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ایک معمولی عمل نہیں ہے گا آپ کا عقیدہ کی سی کہ قبر والے بھی دیکھ رہے ہیں آج کی کہا جاتا ہے نہیں جی قبر والے تو مار کے مٹی ہو گئے خدا کا خوف نہیں ہوتا مار کے مٹی ہونے والے تھوڑے ہون کے ساڈے تے اج بھی زندہ 1.5 سال تو بعد قبر کھولی بابا جی کے شاید اسے طرح کرو تازہ سیگے میرے بابا جی فرماتے بیٹا جسم دے اندر وزن دے اندر بھی فرق نہیں سی کرم بخشی تے اللہ جی کو چاہے اللہ تعالیٰ پہ نہیں آ لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جڑا بندہ مصیبت تے صبر کرتا 300 کر کے اللہ بلند کر دے انہاں چ ہر درجہ اتنا کہ زمین تو لے کے آسمان تک دا ایک درجہ تے 300 ایسے درجے بلندی لگے کائنات میں عطا کر دے اسی طرح عبادت تے صبر عبادت تو دل نہیں کرتا روزہ رکھنے نو دل نہیں کرتا وضو کرن نو دل نہیں کرتا یا مسجد چل کے جان نو دل نہیں کرتا یہ جڑا دل نہیں کرتا دل کراؤ ہر صورت صبر دے پیکر بن کے اپنا اس معمول کو جاری رکھو نماز پنجگانہ پڑھنی قرآن کریم کی تلاوت کرنی درود و سلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھنا طبیعت کی کاہلی سستی کے دور کر کے یہ جڑی ہمت کرنی یہ بھی صبر ہے ان کے اندر عبادت کے صبر دل کا رہا تراویاں پڑھ رہے ہیں 20 تراویاں پڑھنی ہیں شیطان آ گیا کہتا نہیں جی 2 پڑھ کے چل جائے چل 8 پڑھ کے چل جائے بار بار وہ کر رہا وسوسے پیدا کر رہا چل بس ہونے نہیں کافی ہے 10 ہی کافی ہے چلو یار ہم کورونا وائرس کا بہانا تو ہے ہی ہے چلو ہم چلیے شیطان وسوسے پیدا کر رہا لیکن اگر بندہ صبر کر کے 20 کی 20 رکعت پوری کرے گا گویا کہ انہیں عبادت سے صبر کی اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت سے صبر کرے دل کیتا کہ ایک رکوع پڑھ کے بس کر دوں نیند آ رہی وہ کہتا نہیں یار ایک پاؤ تو پڑھ لو ایک پاؤ پڑھیا نہیں ادھا پارا تو پڑھ لا ایک پارا تو پڑھ لا میرے بابا جی 12 پارے روز دی منزل سی تے یار کاش کے اسی اس طرح انہاں نیک پاک لوگاں دے صدقے انہاں دے نقشے قدم تے چلن والے بنیے اسی بھی قرآن کریم تلاوت اس طرح کریے کثرت نال تلاوت جنی ہو سکے کرو اپنے گھر چ بیٹھ کے کرو مسجد چ بیٹھ کے کرو لیکن قیام دی حالت کرن دا اپنا ہی مزہ ورتل القرآن ترتیلا اے سونے حبیب جب قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے راتوں کو جاگا کر مگر تھوڑا اور پھر خیال آیا کہ میرا محبوبہ کتنے محسوس ہی نہ کرے بے نیاز ہے نا شان بے نیاز کا مالک اپنے محبوب کا خیال کتنا رکھتا میں اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے محبوب اگر تھوڑا نہیں جاگنا زیادہ جاگنا اوزد علیہ یا اس کو زیادہ کرنا یعنی مرضی سوڑے تیری چلے گی جس طرح تو راضی ہیں چاہے تو تھوڑا قیام کر چاہے زیادہ کر چاہے 2 نفل پڑھنا کافی ہے چاہے 12 نفل پڑھنا کافی ٹھیک ہے نا تہجد کتنے نفل ہے 2 نفل کم تو کم زیادہ تو زیادہ 12 نفل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے تہجد جڑیا فتہجد بھی نافلۃ لک لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز کو اپنے تے لازم کر لیا میں کہ تہجد تو بغیر گزارا ہی نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے سی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو بندہ قیام کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس تلاوت کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے رمضان المبارک ہر عمل کا درجہ 70 گنا زیادہ لیکن اگر قیام کی حالت بندہ عام دن تلاوت کرے بھی 70 گنا زیادہ تلاوت اپنا ایک اثر ہے
بہرحال اللہ کریم جل والا جب بے نیاز جدو چاہے جہد واسطے جنہ مرضی زیادہ کرتے رہے بے نیاز. تو میں گل یہ کر رہا سی کہ اللہ کریم جل والا بندے کو عبادت کے توفیق دے دے, عبادت کے صبر کی توفیق دے دے, یہ بھی 600 درجے بلندی ہے. پھر ایک ہے کہ بندے نو گناہ تے صبر, یعنی گناہ نو دل کر رہا گناہ کرن, روزہ توڑن نو دل کر رہا نہیں توڑ رہا, بندے نو سورسز موجود آ, زنا دے سورسز اسباب موجود آ, پیسہ موجود آ, خوبصورت دوشیزہ موجود آ, لیکن نہیں کر رہا, اپنے نکاح بھی پاک دامنی کا سرشار بنا رہا, اپنے دل نو بھی پاک رکھ رہا, نگاہ نو بھی پاک رکھ رہا, نتیجہ رب کائنات 900 درجے بلندی, عبادت تے بھی صبر, مصیبت تے بھی صبر, اور پھر عبادت تے صبر, مصیبت تے صبر, پھر اس قسم کے گناہ تو بچنے کے واسطے صبر. یہ سارے صبر کرو گے کہ صبر ہی صبر پہ اجر ہی کرو. یعنی 300 درجے تو لے کے 900 درجے تک بلندی رب کائنات عطا کرتے اپنے اس کو. تو خوش نصیبی ہے کہ سانو آزمائش تھوڑی جی آئی ہے تو صبر کر دو, اللہ بہتر کر دے گا. حالات بھی بے نیازا, بس دعا مانگتے رہو اللہ دے بارگاہ ہر ویلے التجا کرتے رہو کہ باری تعالیٰ تیرے تو سوا کوئی ساڈا حامی و ناصر نہیں, اپنے حبیب کے صدقے کرو. ساڈے جن کرتوت پہلے اسی چاہے جان بوجھ کے کیتے چاہے انجانے چھوڑ, اسی سب کی معافی بس معافی نو اپنا معمول بنا لو. سب تو بہترین ذریعہ رب کائنات کا قرب پان کا وہ اللہ کی بارگاہ معافی, پھر اللہ کے سونے نبی تے درود و سلام پڑھنا, یہ بھی قرب کا ایک ذریعہ. لہٰذا کوشش کرو کہ اپنے انہاں دنوں کو استعمال لیاؤ, انہاں جدو یوٹیلائز کرو گے نا یقین کرو تو فائدہ ہو جائے گا, ایک لمحہ کام آ جائے. اچھا ہوں کسی کا کچھ سوال ہوئے میرے سے گفتگو تے ہوئے یا ویسے ضمن کو پوچھنا چاہے اس کے بعد آپ دعا دیں. جی 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 ہاں بیٹا, چونکہ علماء دے مسائل کے اختلافی مسئلہ وا اسپیشلی طور پہ شیعہ دے حوالے علماء نے اتنا فرمایا کہ کسی بھی بندے نو شیعہ دے جنازے چ نہیں جانا چاہیے. اچھا ہوں گل یہ ہے جس طرح بچے نے شیعہ دے جنازے چ نہیں جانا چاہیے. اچھا ہوں گل یہ ہے جس طرح بچے نے گل کی سوال یہ کیتا کہ اگر کوئی بندہ شیعہ نہ کوئی جنازہ پڑھے تو انہیں نکاح ٹوٹ جائے گا. بہت بڑا فتویٰ وا, اور اس کوئی شک نہیں کہ علماء نے فتویٰ لگایا کہ جڑا بندہ بھی اگر شیعہ کا جنازہ پڑھے گا نکاح ٹوٹ جائے گا, انہوں چاہیے رجوع دوبارہ کرنا. بارہ چونکہ بیٹا علماء دیا گلاں یہ بھی بہت بڑے ایک اختلاف کا باعث ہے. اتنے اسی بعض جگہ پہ مجبور ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال دوں, ایک بیٹا وا وہ باپ شیعہ وا, وہ ماں سنی ہے, ہوں باپ کا جنازہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. اتنے علماء چپ کر گئے, انہوں نے کیا کہ نہیں یار باپ کلمہ پڑھتا سی, کہ جی ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ یہی سی, کلمہ پڑھتا سی لہٰذا پڑھے گا نماز. ہوں اتنے انہوں نے گنجائش رکھ لی کہ اگر وہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ گو ہے تو پھر تھی وہ جنازہ پڑھو. وہ علماء جڑے اس طرف گئے ہیں کہ جی نکاح ٹوٹ جاتا وہ اس واسطے کرنے کہ کم از کم تو عالم دین انہوں نے جنازے شامل نہ ہو, حجت تمام نہ ہو, علماء احتیاط کرن انہوں نے جنازے شامل نہ ہو. ہوں بعض اوقات ایسا اختلاف پیدا ہو جاتا, ایک میت متنازع میت ہے وہ جناب کی جی آل رسول ہے جی سید زادہ وا, بعد پتا چلتا وہ گھوڑا کٹن والا سی, وہ تو شیعہ آ جاتے ہیں اسی جنازہ کروانا, سنی کہتے اسی کروانا, اختلاف بن گیا. لہٰذا ایک وہ بھی جنازہ کرائی بیٹھے وہ بھی کرے, دونوں جنازے. لہٰذا یہ اختلافی گلاں اسی انہاں دے وچ اس واسطے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ مفتی صاحب ہی فتویٰ دے سکتے کہ اصل گل کی ہے, کہ انہاں کو ہی لو اسی تو اوائڈ کریدا. اپنا عمل میں دس دیتا کسی بھی جگہ تے شیعہ کا جنازہ ہوئے تو میں پڑھن واسطے کم از کم نہیں جاتا, احتیاط کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میری دوستی نہیں کسی شیعہ کا, میری دوستی وہ جڑا اللہ کے رسول نال پیار ہو, چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہوئے, چنگا ہوئے مندا ہوئے, کسی قوم قبیلے کا ہوئے, میرا پیار اسی بندے نال, چاہے جہاں بھی اللہ کے رسول نال پیار کرتا ہوئے. گل اور سوال کوئی کوئی بھی سوال روزے کے دوران اگر کہہ آ جائے تو ہاں روزے کے دوران اگر کہہ آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو سمجھ لیں کہ منہ کے اندر سے کچھ نکل جائے, ایون کہ یعنی جیسے ہم روٹین میں رفع حاجت کرتے ہیں, پخانہ کرتے ہیں, اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے اگر بلڈ نکل گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا.
ہاں ایون کہ آپ کو ڈرپ کی ضرورت پڑ گئی، آپ نے ڈرپ لگائی روزہ نہیں ٹوٹے گا، انجیکشن لگوایا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بے شک وہ وین میں لگایا یا آپ نے گوشت میں لگایا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ پہلے یہ معاملات تھے کہ یہ ڈرپ نہیں لگ سکتی، لیکن آپ علماء نے اجازت دی کہ ڈرپ لگے گی، ڈرپ کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور روزے کے بعد یہ بولتے بنا کوئی چیز کھا بولے ہاں بھول کے تو وہاں رج کے روٹی کھا لو۔ میرے آقا یاد نہ کرو۔ اسلام نے اتنے تک فرمایا کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کا بستری کر لے نہ بیوی کو یاد نہ ہو یاد جی ویسے ناممکن کی گل ہے، لیکن بہرحال نہ یاد بعد یاد آ جائے غسل کر لگے وہ اس کا روزے سے لہٰذا نہ ہوتا روزہ ٹوٹیا نہ ہوتا ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ پر ایک صحابی سیگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آ گئے، آ کے پریشان، یا رسول اللہ میں اپنی جان کو ظلم کر بیٹھا، روزے دے نال اپنی بیوی نہ ہم بستری کر بیٹھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنا آپ نے فرمایا کہ بیٹھ گیا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 60 روزے رکھ، 2 مہینے دے روزے، کہنے لگا حضور مشکل ہے 60 مسکینوں کھانا دو تو حضور میرے جو غریب بندہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا بیٹھ گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، ایک سے آگے ٹوکرا کو کھانا لے کے میں کہتا کیا کمال کا موجزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب ٹوکرا کھجوراں دا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہاں ہے جس نے روزہ توڑا تھا؟ حاضر ہو گیا حضور میں، فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہنے لگا حضور ساڑھے تو زیادہ غریب تو میں ہی ہوں۔ فرمایا اچھا گھر لے جا کے گھر آپ ہی کھا لیا کر، روزے کا کفارہ ادا۔ اگے کہتے کہ نبی نو اختیار کوئی نہیں، میں کہا یار اس تو بڑا اختیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریعت لے کے آئے تو وہ مکمل وہ عمل درآمد کران کا اختیار بھی میرے نبی نو حاصل ہے، اور وہ اپلائی کرن دا باقاعدہ اختیار حاصل ہے، وہ اندر کمی بیشی کرن کا بھی اختیار حاصل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونا مردوں کے لیے حرام، لیکن جدو سراقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے لگیا نا تو 2-3 مرتبہ زمین دھنس ہو گیا، پھر بھی سرکار نے کہا سراقہ تیرے تیرے کیسرت اسرا دے سونے دے کنگن میں ہاتھ دیکھن دیا تو کہڑے کمت پی گیا، صرف اونٹاں دے لالچ آ کے۔ کہنے لگا حضور اچھا آج تو بعد بس دوبارہ میں تہاڈے مخالفت نہیں کروں گا، حالانکہ گرفتار کرنے واسطے پیچھے آئے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ کیسر اسرا دے محلات دے اندر جتنا مال غنیمت اکٹھا ہویا، جب وہ ملک فتح ہوئے تے مال دا مار لگیا مسجد نبی کے اندر، امیر المومنین تیزی دے نال اٹھا کے پلٹا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کی دیکھ رہے ہو؟ میں سونے دے کنگن لب رہے ہیں۔ کہنے لگے حضور اتنے سونے دے کنگن کتنے؟ میں کہ یہ ہو نہیں سکتا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سراقہ کو پہنانے ہیں، تو مجھے وہ بات یاد ہے، میں نے وہ سونے کے کنگن اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو پہنے۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہستی جڑی کسے نو کدی کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرن دے، کوئی ناجائز کام نہ کرن دے، یعنی جو اگر مردوں واسطے سونا حرام تو کدی بھی نہ پہنچ دیں کسی کو اپنی حکومت کے دوران، لیکن خود اپنے ہاتھوں نال کنگن اسے مال غنیمت کے وچوں واقعی کنگن نکل آئے، آپ نے اپنے ہاتھ نال کنگن پہنائے، اس لیے کہ اللہ نے سونے نبی کا فرمان، اس لیے یہ اختیار اللہ نے عطا کیتے تو امینڈمنٹ کی اجازت بھی دیتی ہے۔ ایک صحابی آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کو قبول کر لیا پر حضور اب 5 نمازاں نہیں میں پڑھ سکتا، میں آ کر اسلام نے فرمایا کہ یار 5 تو پڑھنیاں پڑنیاں، کہنے لگا حضور نہیں سیدھی گل ہے میں مسلمان ہو گیا پر مینوں اب 5 نمازاں نہیں، میرے جو بہت ساری مجبوریاں میرے مسائل ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، حافظ العصرین دوسرے 2 ہی پڑھ لیا، ایک نماز فجر ایک نماز اثر، بس یہ 2 پڑھ لیا کر، صبح شام کی 2 نماز۔ صحابی کہتا حضور بس ٹھیک، باقی سے اب بھی آگے حضور پھر ساڈا آپ نے نہیں تسی 5 پڑھنی اس واسطے حضور کر لیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار موجود ہے، پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فٹ کر دیتا کہ مصائب و علام آزمائش تکلیفاں دکھ کھلے دل نہ برداشت کر، ایسے واسطے انہوں نے طلب اور تڑپ اور خواہش ہی سی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل پوچھا امیر المومنین ہے عمر تمہاری کوئی خواہش؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ رمضان المبارک اور گرمی کے دن ہو اور آپ حکم کریں کہ جہاد کے لیے امیر المومنین لشکر لے کر جاؤ، تو میں اس وقت جہاد کے لیے جاؤں جب تپتی ہوئی دھوپ ہو اور رمضان المبارک کو روزہ بھی رکھا ہوا ہو۔ حضور اور صحابہ نے تو گھٹی سے تکلیفاں فٹ ہو چکی سی، پرواہ ہی نہیں سی انہوں
وہ اتنے حوصلے والے سی، ہمت والے سی۔ اسی لوگ یقین کرو اسی چھوٹی چھوٹی گل پہ اکی نہیں چلی جاتی ساری جا کے بن جاتی، لیکن قربان چاہیے انہوں سے صحابہ نے جنہوں نے قربانیاں دی۔ شیب ابی طالب کو دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے خاندان سے 3 سال آپ نے شیب ابی طالب گزارے اس گھاٹی کے اندر، کھان پین کی چیزاں بھی اندر نہ کسی دیتے، اس حد تک سختی سے صحابہ چمڑا ابال کے استعمال کرتے رہے، ایسی تکلیف کو ایسے ہوئی۔ اسی کہ اللہ کا شکر ہے کم از کم 2 وقت کا کھانا کھا کے سونے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے گورنمنٹ تنخواہ دیتی کم از کم انہوں نے تنخواہ تو مل رہی ہے نا، چلو انہوں نے ذمہ یہ ہو گیا کہ جنہوں بیچارے تنخواہ نہیں مل رہی انہوں کی ہیلپ کرن، انہوں کا چلو کھانے کا خیال رکھیں۔ یعنی 70 گھر تک، بعض روایت 40 گھر تک تو کم از کم ہم سائے کا حق کرنا، 40 گھر تک دیکھو اپنے دائیں بائیں کوئی بھوکا ہے گا تو کم از کم کھانا کھلاؤ، وہ گھر بہانے نال کوئی چیز بنا کے دے۔ لازمی ہوتی تھی خودداری کا امتحان لینا کہ ہاں بھی تین کچھ ہے چاہیے تو لے لیں، نہیں پوچھنا وہ تھی خود دیکھو تا ضمیر خود بخود گواہی دے گا کہ فلاں بندہ مستحق لا یسألون الناس الحافا، انہوں کی پہچان ہی تعرفهم بسیماہم، انہوں نے چہرے تو تھی پہچان لو گے۔ وہ کبھی بھی کسی کے پیچھے لگ لپٹ کے نہیں مانگتے، لیکن کی انہوں نے چہرے دس دیں گے کہ اس بندے کو طلب ہے۔ انہوں نے گھر کے حالات تھی جانتے ہو خوبی کہ یار بندہ کون کمانا والا، کتنا کمانا والا، کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ آٹومیٹکلی تو علم ہے 40 گھر تک تے اپنی ذمہ داری نبھاؤ نا۔ 40 گھر کے اندر اگر دیکھو کسی کے گھر کھانا نہیں پک رہا، کھانا خود پکاؤ، چپ کر کے روز ہی اپنے بچے کے ہاتھ بھیج دیا، پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں کہ تمہیں چاہیے آ کے یار لے جایا کر، نہیں وہ خودداری کو ڈسٹرب نہ کرو، وہ گھر بغیر پوچھے وہ گھر کھانا پوچھو، اپنے ذمہ 40 گھر لے لے نا ہر بندہ تو یقین کرو مزہ آ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمان بانٹ دیتے صحابہ سے کہ یار اینے مہمان تو لے جائے، تو لے جائے، تو لے جائے۔ اصحاب صفا جتنے بھی سن 70 تو لے کے 300 تک تعداد آئی ہے، مختلف اوقات مختلف تعداد ہوتی سی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح صحابہ کے ذمہ لگاتے سکے، کھانے انہوں نے گھروں آ جاتے سکے، بعض کا صرف دودھ آ گیا، کھجوراں آ گئی، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر کھجوراں میں خوشی لیا کے لٹکاتے سی ریاض الجنہ سے۔ سارے صحابہ جو چند صحابہ جڑے بہت زیادہ بےتاب ہوں سے اٹھ کے 2 یا 3 کھجوراں توڑ کے کھا لیتے تھے، وہ لٹکے ہوئے ہوتے سی خوشی۔ لیکن یہ نہیں سی کہ آج میں کہتا تھی لٹکا کے دیکھ لو، سارے تو پہلے کھانا کو دوشا نے نہیں چڑھنا، مستحق بندے نے تو لبنا کچھ نہیں، جڑے روز پیشہ ور بکاری وہی سارا کچھ لے جان گے، لہٰذا اکھاں کھول کے دیو، ٹھیک ہے، اکھاں بند کر کے نہیں۔ گل یاد رکھنا، بعض اوقات ایسا ہو جاتا پیشہ ور بکاری بھی آ جاتا، انہوں مہینہ دھکارو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا کہ جو تمہارے در پہ سائل بن کے آ جائے اسے بھی دو جو مستحق ہے، اسے بھی دو جو مستحق نہیں ہے، اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار ہو، اللہ وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار نہیں ہو۔ جے تسی کی اللہ دی مخلوق نال ایسا عمل کرو گے نا، پن چھان نہیں کرو گے، صرف تہاڈا ضمیر تمہیں گواہی دے رہا کہ بندہ اتنا اس قابل ہے، اتنا حقدار ہے، انہوں اتنا دے دو۔ تہاڈا ضمیر گواہی دے رہا انہوں زیادہ دے دو، انہوں زیادہ دے دو، ٹھیک ہے نا۔ گل یہ ہے کہ جنی تہاڈا ضمیر اندروں اجازت دے انہیں دا ہمیشہ واقع رب کائنات اس گل تے ناراض ہو کے انہوں تے عذاب نازل کر سکتے، لہذا ایسی جگہ تو بچے، اس لیے کہ قبرستان تے عبرت والی جگہ ہو۔ ہاں اگر کوئی خاتون کہتی کہ میں اپنے بیٹے کی قبر تے جاؤں، وہ اپنے شوہر نو نال لے کے جائے، اپنے بھائی نو، بیٹے نو، محرم نو نال لے کے جائے، با پردہ انداز جائے مزار تے حاضر دے، کیونکہ مطلقاً حرام نہیں ہے، گل یاد رکھو۔ اگر مطلقاً حرام ہوتا تو اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار تے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی نہ ہوتی، اور مطلقاً حرام ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار تے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی نہ ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار تے کدی بھی نہ ہونی، اس کمرے چ نہ جانی ہیں۔ لیکن چونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ زاہدہ فقیہ، ان نے بڑے لقب انہوں نے، وہ اگر جا سکتی ہیں تو انہوں نے کو تو اسی دین سیکھے سارا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین کا بیشتر حصہ میری زوجہ عائشہ سب کو سکھائے گی، فقیہہ ہے یہ، عابدہ ہے یہ، زاہدہ ہے، یہ بڑے لقب۔ انہوں نے شان کے نہیں بیان کی تھی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ سرکار کو سب تو زیادہ کون پیارا سی؟ میں سب سے زیادہ خواتین میں بی بی فاطمہ پسند تھی۔ دیکھو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کے لیے کر رہی، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا تھی، آج شیعہ نے پڑھ کے لڑا کے رکھ دیتا، حالانکہ وہ تعریف وہ کر رہی ہے۔
اتنے تک امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا باپردہ انداز سے ملاقات ہوئی، جا کے عرض کرتے کہ سیدہ تواڈے تو ود کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا کوئی نہیں دیکھا، تسی واقعی پوری کائنات دے تو افضل ترین خواتین دے اندر تہاڈا شمار، اسی سارے تہاڈے در دے غلام ہاں۔ کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے کہہ رہی ہے کہ آج تک کوئی ملا اٹھ کے کہے نہیں کہ آپس میں انہاں دی لڑائیاں جھگڑے سی تے یہ سی تے وہ سی، یہ سب من گھڑت کرنا، انہاں تے نہ یقین کرو۔ اور کوئی سوال؟ دعا کریے جی۔ ہاں سننے کے حوالے سے ہے کہ رات کو سنت گا لیا کرے، افضل ہے سرکار کی سنت، ہاں باقی کوئی حرج نہیں اس میں کوئی کباہت بتا سکتے۔ یہ مطلب پڑ لگیا گال کہ صبح ناشتہ کرنے کے لیے میں روزہ رکھ لیا۔ ناشتے کے بغیر ہاں 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 سحری کھائے بغیر روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر سحری کھاؤ گے تو اللہ کے سونے نبی دی سنت یہ اجر، یہ اگلے جمعہ اس طرح ہوگی۔ کوئی گل نہیں، مجبوری ہوگی تو رکھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ جی جی وہ باپردہ جان سے کوئی حرج نہیں، اپنے مطلب اہل و عیال نو، اپنے شوہر نو، باپ نو، بھائی نو کسی لے جان اور باپردہ انداز کسی بھی بازار پہ حاضری دے سکتے، یہ جائز ہے۔ میں تو وہی کہ مطلقاً حرام نہیں، لیکن جہے کام ہے کہ مثال طور پہ سی محرم کی دوران کپڑا لپن واسطے جانے، کچھ ساری نوجوان لڑکیاں نال چلیاں جاندیاں بہانے نال، اتنے نوجوان لڑکے بھی موجود ہوں ہیں، پھر ایک دوسرے نے مطلب عشق مٹکیاں پتہ نہیں کی کہتے، میرے تو نام ہی نہیں ہوتے، آہو لفظ جو بھی کہتے، بہرحال ایک دوسرے وال دیکھنا، نکاح نو حرام نال پر کرنا، وہ بھی قبرستان جیسے عبرت پکڑنی سی، اتنے اسی ایڈی بےغیرتی کر رہے ہیں کہ کسی کی دھی بہن تک رہے، اور وہ لڑکیاں کسی منڈیا نو تک رہی ہیں، تو منڈے ہینڈ فریاں کنا لائیاں جناب گزر رہے، خدا کا خوف نہیں ہوتا، ایسے عبرت کی جگہ۔ اللہ اس لیے ایسے حالات ایسا دنوں چ نہیں جانا چاہیے، اگے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ لوگوں نے ٹرینڈ بنا رہا کہ یہ محرم دے وچ ہر صورت جانا قبراں تے، کیوں کتنے لکھا نہ تو قرآن و حدیث کا حکم ہے، نہ اللہ کے نبی کا فرمانا، نہ امام علیہ مقام کا فرمانا۔ یہ کہتے جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چونکہ محرمہ کے اندر واقعہ پیش آیا نا کربلا والا، لہٰذا وہ اس وقت قبرہ کے سارے گئے سی، لپائیاں کیتیاں سی، تاں سنت بن گئی۔ بھی نہیں قطعاً ایسی بات نہیں ہے گی، تسی جس ویلے بھی جاؤ قبر اگر بیٹھ گئی ہے تہاڈا مرد جائے وہ جا کے کسی مستری مزدور نال لے جائے، جا کے مٹی پاوے تے لپائی کرے، جائز انہوں برقرار رکھے اچھے طریقے نال۔ باقی عورت نے اگر حاضری نہیں جانا ہے، وہ تو دل بہت بےتاب ہے، ماں کر بیٹے واسطے بےتاب ہے، بیٹی بھی بےتاب ہے، وہ قبر تے جانا چاہ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، انہوں لے کے جاؤ، لیکن باپردہ انداز چاہے جا کے جس طرح روٹین تھی شہر جاتے ہو، اپنی بیوی نو نال لے جاتے ہو، شاپنگ کر کے آتے، اگر شاپنگ جائز ہے تو اتنے جا کے سالے سواب بھی تو جائز ہے، باپردہ انداز جان کوئی کباہت نہیں۔ ہو گئے جی سوال باوے ہو گئے ماشاء اللہ۔ اللہ صلی وسلم یا اللہ اپنے سونے حبیب کا صدقہ کر، یا اللہ سارا دل بیٹھنا قبول، یا اللہ سب تیری عزت مار جان اولاد برکت، یا اللہ ماہ سیام کی برکتاں سانو عطا فرما، یا اللہ ماہ سیام دے احتساب دی توفیق دے، یا اللہ سانو محاسبے دے نال روزہ رکھن دی توفیق دے، یا اللہ ماہ سیام دے اندر اپنا محاسبہ کرن دی توفیق دے، آقا دو جہان دا صدقہ یا اللہ نماز پنجگانہ با جماعت ادائیگی دی توفیق دے، تلاوت کلام پاک دی توفیق دے، یا اللہ سونے محبوب تے درود و سلام پڑھن دی توفیق دے، آقا دو جہان دا صدقہ آنے والی تمام طرح دے مصائب و علام تو، دکھاں تو، تکلیفاں تو، شرور و فتن تو سانو محفوظ رکھنا، یا اللہ جن بھی دوست اس مجلس سے تے بیٹھے آ، انہاں ولیاں دا صدقہ سانو آخرت بھی اسی طرح اپنے سونے حبیب کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی اجمعین۔